الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک کے سفر کو عروج کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امامت انبیاء کے بعد میرے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک پانی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا تو جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ نے عین فطرت کو قبول کیا ہے، اگر آپ شراب کو قبول کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا معراج شروع ہوا، پہلے آسمان کی طرف ہمارا عروج ہوا، ایک سیڑھی لائی گئی زمرد کی، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے براق اس سیڑھی پر چڑھی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ تو جبریل امین نے عرض کی، میں جبریل امین ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، مہمان ذی وقار، مہمان ذی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا، اس دروازے پر جو فرشتہ نگران تھا، مقرر تھا، اس کو اسماعیل کہا جاتا تھا، اور اس دروازے کا نام باب الحفظہ تھا، اور اس نگران فرشتے کے ماتحت 12,000 فرشتے تھے، پھر ہر ایک کے نیچے 12,000 فرشتے ماتحت تھے، مقرر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبریل امین نے تعارف کروایا کہ یہ ابو البشر ہیں، آپ کے والد ہیں، جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ روئے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ تو جناب جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے رسول دائیں طرف والے جنتی ہیں
اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ جب آپ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو غم زدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ دائیں طرف ایک دروازہ تھا جس سے خوشبو آتی تھی، اور بائیں طرف دروازہ تھا اس سے بدبو آتی تھی۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف جب اپنا چہرہ کرتے تھے تو مسکراتے تھے، بائیں طرف جب اپنا چہرہ کرتے تھے تو غم زدہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر ہمارا عروج دوسرے آسمان پر ہوا۔ دوسرے آسمان پر جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ سلام و جواب کے بعد پھر ہمارا عروج تیسرے آسمان کی طرف ہوا۔ تیسرے آسمان پر ہم نے قدم رکھا تو میری ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کے حسن کو دیکھا، میں نے ان کے جمال کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ ساری کائنات کے حسن کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایسے تھا جیسے 14ویں رات کا چاند وہ ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، ایسے یوسف علیہ السلام کا حسن تمام مخلوق پر ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن یوسف تھا کہ ساری مخلوقات پر حضرت یوسف کا حسن کمال تھا، حضرت یوسف کا حسن اعلیٰ تھا، حضرت یوسف کا حسن زیادہ تھا۔ ادھر میں اپنے نبی کے حسن کو دیکھتا ہوں، اپنے نبی کے حسن کے بارے میں پڑھتا ہوں تو میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو جو حسن دیا وہ صباحت والا حسن تھا، مجھے جو حسن دیا وہ ملاحت والا حسن ہے۔ حسن صباحت سے حسن ملاحت آگے ہے، توجہ تو کریں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب یوسف کے حسن میں اور جمال مصطفیٰ میں کیا فرق بیان کیا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اور مصر کی عورتوں نے جب جناب یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ادھر محمد مصطفیٰ کے اگر حسن کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ توجہ تو کریں، یہ جملہ جناب عائشہ کے ہے، علماء نے اس کی تشریح کو بیان کیا۔ اگر انہوں نے محمد مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا ہوتا اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ جناب عائشہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدن ہے، اس بدن کے اندر ہاتھ بھی ہے، اس بدن کے اندر کان بھی ہے، اس بدن کے اندر آنکھیں بھی ہیں، اس بدن کے اندر زبان بھی ہے، اس بدن کے اندر پاؤں بھی ہے، لیکن اس بدن کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ جناب عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے، جس طرح بدن کا جو مرکز ہے وہ دل ہے اور ہاتھ اس کی شاخ ہے، کان اس کی شاخ ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں حضرت یوسف کا حسن وہ حسن مرکز حسن نہیں تھا، وہ چراغ حسن تھا، وہ مرکز حسن نہیں تھا، حسن کی شاخ تھا۔ انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اگر محمد مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیتی، اللہ نے آپ کو جو حسن عطا کیا تھا وہ مرکز حسن تھا، اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ لیتی۔ انہوں نے مرکز حسن کو نہیں دیکھا، شاخ حسن کو دیکھا، شاخ حسن کو دیکھنے کی وجہ سے شاخ بدن کو کاٹا ہے۔ اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن یعنی دل کو کاٹ لیتی۔ یہ حسن کا فرق ہے جو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن یوسف اور جمال مصطفیٰ کے اندر بیان کیا ہے۔ حسن یوسف کہاں، حسن محمد کہاں، جمال مصطفیٰ کہاں؟ جمال مصطفیٰ کے ہر عضو کو بیان کیا گیا۔ شاعر نے اپنے تخیلانہ انداز میں حضور کے چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، پلکیں ہیں کہ قوسین
شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امنڈتے ہوئے دریا۔ کسی شاعر نے یوں کہا، مکھ بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکیہن مدبریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوک مسرہ دے تیر چھڑن، لب سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دنگ ہن موتی دیاں لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں۔ حسن مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے کسی نے حضور کے چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہا ہے، حضور کے گیسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا ہے، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ سب کہہ دو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا، آنکھیں تمہاری آنکھیں حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے آنکھوں کا ذکر یوں کیا، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، حاکم یہ بات میں سوچتا ہوں، خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں تمہاری اکھیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے شاعر یوں کہتا ہے، فدا ان دانتوں پہ، فدا ان محبوب کے دانتوں پہ، گوہر بھی اختر بھی، رخ تابہ پہ مہر بھی قربان مہر بھی، رخ تابہ پہ قربان مہ بھی مہر و منور بھی، لب دندان حضرت دیکھتے ہی فرت خجلت میں سمندر کی تلی میں جا پڑے، مرجان بھی گوہر بھی۔ تو حسن مصطفیٰ اور چیز ہے، حسن یوسف اور چیز ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کسی نے یوں کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے ابو ہریرہ کہتا ہے، میں نے بڑے حسین دیکھے، میں نے بڑے مہجبی دیکھے، میں نے بڑے خوبصورت دیکھے، لیکن آقا میں نے آپ جیسا حسین دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، آپ سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہہ دیا، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آقا آپ سے پہلے بھی میں نے حسین آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ کے بعد بھی آقا میں نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے حضرت جابر کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی میں سو رہے تھے، میں نے ادھر چاند کو دیکھا، ادھر مصطفیٰ کو دیکھا، ادھر عرب کے چاند کو دیکھا، ادھر آمنہ کے لال کو دیکھا، ادھر آسمان پہ نکلے ہوئے چاند کو دیکھا، ادھر چودھویں کے چاند کو دیکھا، ادھر آمنہ کے لال کو دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، اسے بھی بار بار دیکھتا رہا، اسے بھی بار بار دیکھتا رہا۔ بار بار دیکھنے کے بعد میں نے معائنہ کیا، میں نے موازنہ کیا، لوگوں میرے محبوب کا چہرہ، میرے محبوب کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ بڑھ کر ہے، میرے حسن مصطفیٰ کے ساتھ اس چاند کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا کہ اس کا حسن ایسے تھا، ساری مخلوقات پر اس کا حسن ایسے فضیلت رکھتے ہیں جیسے چودھویں کا چاند۔ فرمایا چودھویں کا چاند ستاروں پہ فضیلت لگتا ہے۔ تو جناب عائشہ نے حسن یوسف اور جمال مصطفیٰ میں فرق بیان کر دیا، جس نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، اگر وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسرے آسمان کے بعد چوتھے آسمان پہ عروج ہوا، چوتھے آسمان پر میری ملاقات
حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان کے بعد پانچویں آسمان پہ عروج ہوا، پانچویں آسمان پر جناب صالح علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان کے بعد چھٹے آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، جب اللہ کے نبی جانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا اے موسیٰ کلیم اللہ تم روتے کیوں ہو؟ پاک پیغمبر نے سے فرمایا اے اللہ کے رسول میں اپنی امت کو دیکھتا ہوں اور آپ کی امت کو دیکھتا ہوں، میری امت بھی بہت زیادہ تھی، آپ کی امت کو دیکھتا ہوں آپ کی امت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے میری امت نے میری اتباع کی ایسے آپ کی امت نے زیادہ آپ کی اتباع کی، میری امت نے ایسے میری اتباع نہیں کی جیسے آپ کی امت نے آپ کی اتباع کی ہے۔ آقا میری امت بھی زیادہ ہے، میری امت بھی کثیر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جنت کے ساتوں دروازے جس امت کے افراد کے لیے کھلے ہوئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ آقا اس بات پہ میں رو رہا ہوں جیسی اتباع آپ کی امت نے کی ہے، جیسے پروانے آپ کی امت کے بنے ہیں، جیسے دیوانے آپ کی امت والے بنے ہیں، ایسے دیوانے اور پروانے میری امت بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر میرا عروج ساتویں آسمان پر ہوا، ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جناب ابراہیم کو دیکھا وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پاک پیغمبر نے فرمایا بیت المعمور وہ ہے اگر بیت المعمور کو گرایا جائے تو سیدھا بیت اللہ کے اوپر آ جائے، بیت المعمور وہ اللہ کا گھر ہے جس کے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے اسے دوبارہ اجازت نہیں ملتی۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے میری امت کے نام سلام بھی بھیجا، میری امت کے نام پیغام بھی بھیجا، فرمائے آقا جب آپ اپنی امت کے پاس واپس پلٹ کر جائیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ کا سلام بھی پہنچا دینا، ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام بھی پہنچا دینا۔ سلام پہنچا دیا، پیغام کیا ہے؟ فرمائے پیغام یہ ہے رب نے جنت کو بنایا ہے بڑی خوشنما ہے، رب نے جنت کو بنایا ہے بڑی دل ربا ہے، رب نے جنت کو بنایا ہے اس کا چٹیل میدان ہے، رب نے جنت کو بنایا ہے مشک و عنبر سے بنایا ہے، رب نے جنت کو بنایا ہے اس کے محلات کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہے، لیکن رب نے جنت میں ایک میدان بھی ایسا بنایا ہے جو بالکل صاف ہے، اس میں کوئی درخت نہیں، اس میں کوئی عمارت نہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام پہنچا دینا، پیغام یہ ہے سبحان اللہ کثرت سے کہا کریں، الحمدللہ کثرت سے کہا کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کریں، اللہ اکبر کثرت سے کہا کریں، اس لیے کہ جب وہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ رب العزت جنت میں ان کا گھر بنا دیں گے، جنت میں ان کے لیے ایک درخت لگا دیں گے، جتنا آپ کا امتی ان الفاظ کی کثرت کرتا جائے گا رب تعالی جنت کے اس چٹیل میدان میں آپ کی امت کے لیے درخت لگاتا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساتویں آسمان کے بعد ہمارا عروج ہوا یہاں تک کہ میں اس مقام پہ پہنچا جسے صریف الاقلام کہا جاتا ہے، قلم کے لکھنے کی جگہ پہ پہنچا، قلم کے لکھنے کی آواز کو میں نے سنا، پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہاں پہ ہر چیز کو لکھا جا رہا تھا، پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر ہمارا عروج ہوا یہاں تک کہ یہ عروج فرمایا کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ بیری کا درخت ہے اور اس بیری کے درخت کے اوپر فرمایا کہ فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کے پتوں کو دیکھا، میں نے اس کے سائے کو دیکھا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی 500 سال تک سواری پہ سوار ہو کے چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے اس کے ہر پتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کا ہجوم ہے۔ میں نے جبرائیل سے عرض کی جبرائیل بتاؤ
आओ इस सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के ऊपर ये फरिश्ते क्यों बैठे हुए हैं? तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर, इन फरिश्तों ने अल्लाह के दरबार में अर्ज की है, इन फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ की है, मौला हमने सुना है आज आपका महबूब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सातों आसमानों की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचेंगे। मौला वो आपका महबूब पैगंबर है कि आपकी ज़ुबान अक़दस आपकी हिकमत के तहत उस पर दुरूद पढ़ती रहती है। आपने हमें भी हुक्म दिया है कि हम उसकी ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजते रहें। या रब, जब से हमको आपने पैदा किया हम उसकी ज़ात के ऊपर मुसलसल दुरूद पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह आज की रात हमें भी उसका दीदार करवा दे, हम भी उसकी ज़ियारत कर लें। तो रब्बे कायनात ने आसमानी फरिश्तों को कहा, अपनी ड्यूटियों को छोड़कर, अपने रुकू और सुजूद को छोड़कर, अपने अहकामात को छोड़कर आज रात सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के पत्तों पे बैठ जाओ। मेरा महबूब सातों आसमानों की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर, ये सारे नूरानी फरिश्ते, ये कुदसियाने फलक, ये कुदसियाने मलक आज आपकी ज़ियारत के लिए सिदरतुल मुंतहा पे जमा है। पाक पैगंबर फरमाते हैं, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर फरिश्तों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार किया। रब्बे कायनात ने उनको भी दीदार की, ज़ियारत की तौफीक अता फरमाई। उन्होंने भी महबूब पैगंबर की ज़ियारत की। फरिश्तों की ज़ियारत के बाद अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, मैंने कहा जिब्राइल आगे चलो। जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी परवाज़ की इंतहा यहाँ है, मैं इससे आगे नहीं चल सकता। पाक पैगंबर ने फरमाया, जिब्राइल ये कैसी दोस्ती है? तू मक्का से मेरे साथ में चला, मक्का से मेरे साथ में चला, यसरब में मेरे साथ था, बैतुल मुकद्दस में मेरे साथ था, पहले आसमान पे मेरे साथ था, दूसरे आसमान में मेरे साथ था, तीसरे आसमान पर मेरे साथ था, चौथे आसमान पर ए जिब्राइल मेरे साथ था, सातों आसमानों को पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर भी ए जिब्राइल मेरे साथ था। इससे आगे चलना, तेरी रफाकत बहुत अच्छी है, ये अच्छी बात नहीं है, तू रफाकत को छोड़ के चला जा रहा है, तू दोस्ती को छोड़ के चला जा रहा है। जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाह के रसूल रब ने मुझे सज्जुदुल मलाइका बनाया, रब ने मुझे बेशुमार एजाज़ात से नवाजा है, लेकिन मेरी परवाज़ की इंतहा यहाँ तक है। अगर एक कदम और भी आगे चलूंगा, एक कदम और आगे रखूंगा, मेरे बर भी जल जाएंगे, रब की नाफरमानी हो जाएगी। पाक पैगंबर फरमाते हैं, सिदरतुल मुंतहा के बाद आगे सफर करना था। फरमाया कि एक मखमली, एक सब्ज रंग की मखमली फरमाया कि मसनद लाया गया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मुझे उस पर बिठा दिया गया। सिदरतुल मुंतहा के बाद 70,000 पर्दों को मैंने तय किया। 70,000 पर्दों को तय करने के बाद मैं अर्श आज़म पे पहुंचा। अरे 70,000 हिजाबात को पाक पैगंबर तय करते हैं। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, एक पर्दे के दूसरे पर्दे के दरमियान इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। 70,000 पर्दों को पार करने के बाद मैं अर्श आज़म पे पहुंचा, रब के हुजूर में पहुंचा। अब जो मेराज का नुक्ता कमाल है उसको ज़रा समझें। रब ने ज़मीन से उठवाकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचवाकर, सातों आसमानों की सैर करवाकर, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचवाकर और मखमली मसनद भेजकर 70,000 पर्दों को तय करवाकर रब ने जो महबूब को मकाम अता किया है, उस मकाम को फ़कान काबा कौसैन कहते हैं। काबा कौसैन तक मेरे महबूब की रिफत हो गई है। वहां तक किसी पैगंबर की रिफत नहीं हुई, वहां तक किसी मलक की रिफत नहीं हुई। अल्लाह ने महबूब को मेराज का उरूज नुक्ता समझा दिया। मेरे महबूब तेरा कमाल ये है कि कोई पहले आसमान तक पहुंचा, कोई दूसरे आसमान तक पहुंचा, कोई तीसरे आसमान तक पहुंचा, कोई चौथे आसमान तक पहुंचा, कोई सातवें आसमान तक पहुंचा, कोई सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। महबूब तेरा कमाल ये है, तेरा मकाम ये है, तेरी रिफत ये है कि तू काबा कौसैन तक पहुंचा है। अरे काबा कौसैन तक भी हद मुतय्यन हो जाती है। रब ने कहा ना ना औ अदना, मेरा महबूब इससे भी ज्यादा करीब हो गया है। फकाना काबा कौसैन, रब कह देता हद मुतय्यन हो जाती। रब ने कहा मेरे महबूब की रिफत की हद मुतय्यन नहीं है, औ अदना, मेरा महबूब मेरे इतना करीब हो गया, मेरा महबूब मेरे इतना करीब हो गया कि फासला कोई नहीं रहा।
فرق کوئی نہیں رہا، ہاں ایک فرق رہا، میرا معبود میرا محبوب عابد رہا، میں معبود رہا، میرا محبوب وہ ساجد رہا، میں مسجود رہا، اس کی رسالت کی انتہا ہو گئی، میری توحید کی انتہا ہو گئی۔ اللہ یہ معراج ہے، معراج کا خلاصہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کریں، یہ زمین ہے، زمین کے اوپر فضا ہے، فضا کے اوپر خلا ہے، خلا کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان ہے، تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا آسمان ہے، چوتھے آسمان کے اوپر پانچواں ہے، پانچویں کے اوپر چھٹا ہے، چھٹے کے اوپر ساتواں ہے، ساتویں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے آگے 70,000 پردوں کو پار کرتے ہوئے عرش معلیٰ ہے۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا توجہ کرو، یہ ہوا ہے، ہوا نیچے ہے، فضا اوپر ہے، فضا نیچے ہے، خلا اوپر ہے، خلا نیچے ہے، چاند اوپر ہے، چاند نیچے ہے، سورج اوپر ہے، سورج نیچے ہے، اور مشتری اوپر ہے، زحل اوپر ہے، عطارد اوپر ہے، پہلا آسمان نیچے ہے، دوسرا آسمان اوپر ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے، تیسرا اوپر ہے، تیسرا نیچے ہے، چوتھا اوپر ہے، چوتھا نیچے ہے، پانچواں اوپر ہے، پانچواں نیچے ہے، چھٹا اوپر ہے، چھٹا نیچے ہے، ساتواں اوپر ہے۔ ذرا توجہ کر، یہ محبوب کے نیلین مبارک ہیں، محبوب کے نیلین مبارک نیچے ہیں، اور یہ گھٹنے مبارک اوپر ہیں، گھٹنے مبارک نیچے ہیں، شکم اطہر یہ نیچے ہے، شکم اطہر نیچے ہے، یہ ختم نبوت کی مہر اوپر ہے۔ رب کائنات نے بتا یہ دیا، انا آتینا کل کوثر کا صحرا، محبوب وہ سب سے اونچا ہے، ساری کائنات نیچے ہے، جو رب نے تجھے ختم نبوت کا صحرا دیا ہے، انا آتینا کل کوثر کا صحرا دیا ہے۔ سبھی زبان پر، سبھی فلک پر، سبھی بشر و جن پر ایک ہی بات تھی، بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت دجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کہاں تک ہے بھائی؟ قاب قوسین تک۔ کہاں بھائی؟ آپ کی رفت کہاں تک ہے؟ قاب قوسین تک۔ حضور کا معراج کا پہلا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے لیے رب نے براق بھیجی، اور پھر دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے رب نے سیڑھی کو بھیجا، اس پر براق سوار ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ رب نے یہ بتا دیا ہے میرے محبوب کی 2 راتیں ہیں، 2 راتوں میں میں نے بھی دو ساتھ میں رفیق بھیجے ہیں، ایک ہجرت کی رات ہے، اس کا بھی ایک رفیق سفر ہے، ایک معراج کی رات ہے، اس کا بھی رفیق سفر ہے۔ ارے توجہ تو کر، جو ہجرت کی رات کا رفیق سفر ہے وہ حجرے تک جاتا ہے، اور جو ہجرت کی رات کا رفیق سفر ہے وہ حجرے تک جاتا ہے۔ رب نے اسے بھی انعام دیا، رب نے اسے بھی انعام دیا، جو ہجرت کا رفیق سفر تھا اسے امام الصحابہ بنا دیا، اور جو معراج کا رفیق سفر تھا رب نے اسے سید الملائکہ بنا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔